السلام علیکم. آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے اٹ از دا بیسیکلی فرام بی ایس کیمسٹری اینڈ دا کورس ٹائٹل ہے وہ اسٹینڈرڈ میتھڈ اینڈ کوالٹی ایشورنس. اینڈ جو ہم بیسک جس ٹاپک کو بریفلی ایکسپلین کروں گی میں وہ ہے ایویلویٹنگ کوالٹی ایشورنس ڈیٹا. ایویلویٹنگ ایشورنس ڈیٹا میں ہم سب سے پہلے اس کے انٹروڈکشن کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ یہ چیز ہوتی کیا ہے. مطلب اس کو ہم بریفلی اس چیز کو چیک کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی بھی ایسی چیز ہے چاہے وہ سافٹ ویئر فارم میں ہے یا پھر ہمارے پاس پروڈکٹس کی فارم میں ہے، اس کی کوالٹی کیسی ہے. اس کو اگر ہم لیبارٹریز میں چیک کریں گے اور اس کا کمپیریزن کسی اس سے بیٹر کے ساتھ کریں گے تو ہمارے پاس رزلٹس کیا آئیں گے. تو یہ سب کچھ اس لیے ہم کوالٹی ایشورنس کے بارے میں ریڈ آؤٹ کرتے ہیں. لائک آگے نیکسٹ کیمیکل انڈسٹری میں ہمارے لیے ہیلپ فل ہو یہ سب پروسیجرز اور ہم یہ نیکسٹ اپلائی کر سکیں. So quality assurance it check if the implemented techniques and approaches are good to assume quality in software. It deals with the process used to develop the software and try to assure the quality by selecting the quality process approaches the technique. اس سب میں یہ بتایا ہے کہ ہمارے پاس گڈ کوالٹی کا سافٹ ویئر ہوگا یا کچھ ہمارے پاس پروڈکٹس ہوں گے، ہم ان کی کوالٹی کو چیک کریں گے. اور نیکسٹ ہمارے پاس آئے گا پرسکرپٹیو اپروچ. پرسکرپٹیو اپروچ میں ہمارے پاس کچھ بھی سیمپلز ہوتے ہیں اور ان کو ہم چیک کرتے ہیں کہ ان کا رزلٹس کیسا آئے گا آفٹر انالیسز، اور پھر اس کو ہم کمپیئر کرتے ہیں ود سنگل پری ڈیٹرمائنڈ لمٹ کے ساتھ. اور جب یہ ایک لمٹ سے ایکسیڈ کر جاتا ہے تو ہمارے پاس ایک کریکٹیو ایکشن ٹیکن پلیس ہوتا ہے پرسکرپٹیو اپروچ میں. مثال کے طور پر جب ایک کوئی فوڈ ہو گیا یا ڈرگس ہو گئی، ان کی کوالٹی کو ہم ایشور کرنے کے لیے بہت زیادہ لیبارٹریز میں اس کو انالائز کرتے ہیں کہ اس کی پروڈکٹس کیسی ہیں. فار ایگزامپل ہمارے پاس کچھ پروڈکٹس ایسی ہوتی ہیں جو ایکسپائر ہو جاتی ہیں بٹ ان کی لیبلنگ کے لحاظ سے کچھ ہمیں کنفرمیشن نہیں مل پاتی، تو اس کو لیبارٹری میں چیک کرنے کے لیے ہم یہ پروسیس کرتے ہیں. اور اس کی ایک اور گڈ ایگزامپل ہے پرسکرپٹیو اپروچ ٹو کوالٹی اسیسمنٹ از پروٹوکول آؤٹ لائن اینڈ پبلشڈ بائی دا انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی. مینس کہ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسیز ہمارے لیے کچھ لیبلنگ کر دیتی ہے اور پھر وہ مانیٹر کرتی ہے لائک یہ ہمارے لیے ایک اسپیسیفک اینڈ گڈ پروڈکٹ ہے یا نہیں ہے. اور نیکسٹ ہمارے پاس آتے ہیں اس کے ایڈوانٹیجز. اس کے ایڈوانٹیجز میں یہ آتا ہے کہ اس سے ہمیں اس کے لیبارٹریز میں چیک کرنے سے ہمیں رزلٹس مل جاتے ہیں اور ہمیں اس چیز کے ہم ایشور ہو جاتے ہیں، ہم پکے پورا اعتماد ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک اگر سنگل کانسٹیٹنٹ بھی ہے نا تو اس کا ہم سیٹس لا سکتے ہیں، اس کو ہم اچھے سے پرفارم کرنے کے لیے ہمارے لیے گیدرنگ اس چیز کی ہونا بھی مطلب ہمارے لیے ہارمفل نہیں ہے بجٹ کے لحاظ سے بھی. اور ڈس ایڈوانٹیجز میں اس کا یہ ہے کہ اس کا سگنیفیکنٹ ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اٹ از دیٹ دا ایبلٹی آف اے لیبارٹری ٹو پروڈیوس quality results is not taken into account when determining the frequency of collecting and analyzing the quality assessment data. مینس کہ اس کے لیے ہمیں لیبارٹریز کے اندر ایک ریکارڈ کا ہونا ضروری ہے. مینس کہ ہمارے پاس پہلے ریکارڈ اگر ہوگا تو ہم اس کے ساتھ دوسرے کو ریفرنس کے طور پر رکھ کے ہم اس کو فائنڈ آؤٹ کر سکیں گے، اور اگر نہیں ہوگا تو پھر ہمارے لیے یہ مشکل ہو جائے گا. نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے پرفارمنس بیسڈ اپروچ. In a performance-based approach to quality assurance, a laboratory is free to use its experience to determine the best way gather and monitor quality assessment data. یہاں پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ
بیسٹ پرفارمنس کے لیے نا ہم لیبارٹریز میں بہت زیادہ مطلب ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں، اس کو مانیٹر کرتے ہیں، اس کو اسیسمنٹ کرتے ہیں اس کی، اور اسیسمنٹ کے میتھڈ کے بعد جو ہمارے پاس سب سے ضروری انفارمیشن بن جاتی ہے نا، وہ ہمیں نیکسٹ ہیلپ فل ہوتی ہے. اور اس میں ایک پرنسپل ٹول ہم استعمال کرتے ہیں. دا پرنسپل ٹول فار دا پرفارمنس از بیسڈ کوالٹی اسیسمنٹ از دا کنٹرول چارٹ. ہمارے پاس ایک کنٹرول چارٹ ہونا بہت ضروری ہے. In a control chart, the results from the analysis of the quality samples are plotted in order in which they are collected. Means کہ جیسے جیسے ہمیں رزلٹ ملے گا ہم ان کا ایک پلاٹ گراف کر دیں گے، اور یہ بنانے کے بعد ہمیں اس طرح سے کنٹینیوس ریکارڈ ملتا جائے گا، اور پھر ہم اس کو اسٹیٹکلی اسٹیٹ میں انالیٹیکل سسٹم میں ہم اس کو سیو کر لیں گے. نیکسٹ آتا ہے جی ڈیولپمنٹ آف دا کنٹرول چارٹ. Control charts were originally developed in 1920s as a quality assurance tool for the control of manufactured products. Means کہ یہ جو چارٹ فرسٹ ٹائم 1920 میں بنایا گیا تھا، ڈیولپ کیا گیا تھا فور دا کنٹرول آف مینوفیکچرڈ پروڈکٹس. جو چیزیں بن چکی ہیں ان کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے، ان کی ایشورنس کوالٹی کو ایشور کرنے کے لیے. اور اس کی دو ٹائپس تھی. دا ٹو ٹائپس آف کنٹرول چارٹس یوزڈ. A properly controlled chart in which results for single measurement or mean of several replicate measurements are plotted sequentially. Means کہ کچھ گرافس ایسے ہیں جس میں چارٹ ایسا ہے جس میں سنگل میجرمنٹ بھی ہوتی ہے اور اس کو سیورل ٹائم ہم ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں. اور نیکسٹ ہمارے پاس ہے کنسٹرکشن آف دا پراپرٹی کنٹرول چارٹ. دا سمپلسٹ فارم فار اے پراپرٹی کنٹرول چارٹ از اے سیکوینس آف پوائنٹس. مطلب کہ ہمارے پاس جیسے جیسے سیکوینس آتا جا رہا ہے نا، ہم اس پوائنٹس کو دیتے جائیں، ان کو پوائنٹ نمبرنگ دیتے جائیں، اور ہمارے پاس ایک سیکوینس ڈیولپ ہو جائے گا. ایچ آف وچ ریپریزینٹس اے سنگل ڈیٹرمینیشن آف دا پراپرٹی بینگ مونیٹر. مینس کہ جیسے جیسے ہمارے پاس پراپرٹی آئی جا رہی ہے ہم اس کو مونیٹر کرتے جا رہے ہیں، اور اس کو اسٹیٹیکلی ویلیوز میں ہم نے یوز کرنا ہے. اور اس کی منیمم سیمپلز ہمارے پاس ہونے چاہیے 17 to 15. اور نیکسٹ ہم میتھمیٹیکلی فارمز اپلائی کریں گے. اور کچھ ہمارے پاس یہاں پر یوز ہوئے ہیں میتھمیٹیکل اسٹیپس، جس میں نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے کنسٹرکٹنگ اے پریسیژن کنٹرول چارٹ. The most common measurement of precision used is constructing a precision control chart. مطلب بہت زیادہ عام طور پر یوز ہونے والا یہ والا چارٹ ہے، اور اس کی رینج آر بٹوین اس کی رینج جو ہوتی ہے آر وہ اسمالسٹ اور جو لارجسٹ ریزلٹس ہے نا اس کے درمیان میں ہوتی ہے. اور اس کو ریپلیکیٹ انالیسز سیمپل کو بار بار ریپلیکیٹ کرنے سے ہمیں یہ چیز مل سکتی ہے. مینس کہ لارج اینڈ اسمال آر از اکول ہے ایکس لارج اینڈ مائنس ایکس اسمال. مینس کے رینج ہے، اور ہمارے پاس یہ جو ایکس یہاں پر پریزنٹ ہیں وہ ہمارے پاس جو ہم جس کو پرفارم کر رہے ہیں ہمارے پاس ایک سیمپل ہے، اس کی لارجسٹ اسمالسٹ ریزلٹس ہیں. دین یہ اس کے میتھمیٹیکل فارمز ہیں. لاسٹ پہ ہمارے پاس اس طرح سے اس کی رینج نکل آتی ہے. So this was the lecture about evaluating quality assurance data. Hope so you will understand it. Thank you so much. Allah Hafiz.